بتائیں کیسے ہیں آپ سب؟ کافی دنوں بعد آپ سب سے بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اندر ایکچولی نا بہت زیادہ مصروفیات آ گئی تھیں، اور بہت زیادہ کورسز، اور بہت زیادہ جو ہے نا ٹریولنگ، تو وہ جو ہے نا بس اس میں ہمارا جو کورس تھا وہ سسپینڈڈ ہی رہا۔ مطلب آج ہم نے لاسٹ سیشن کرنا تھا، تو لیکن جو ہے نا یہ پہلے ہی ہمارا لاسٹ ہو جانا تھا اگر ہم پچھلے ویکس ریگولر کلاسز کر لیتے۔ تو خیر چلیں، آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کافی ساری چیزیں۔ جی شکیل بھائی، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ چلیں ویسے کیا ہوگا، چلیں پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میکسیمم لوگوں نے آئی تھنک جوائن کر لیا۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہم اسٹارٹ کریں گے قرآن پاک کی تلاوت سے، اور پھر ہم انشاءاللہ آج کا ٹاپک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ کر لیتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے
کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے اعتدال پہ لے کے آیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان، عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ بدلے والے دن اس میں جائیں گے اور وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر امر، تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ تو یہ شارٹ سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پاورفل ریمائنڈر دیا، قیامت کا ریمائنڈر، کہ اگر انسان کا ایمان آخرت پہ اور قیامت پہ بلڈ ہو جائے تو انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے اور انسان ہمیشہ نیکیاں ہی کرتا رہے۔ لیکن ہمارے آخرت پر ایمان میں جب کمی آتی ہے نا، ہم اسی وقت اپنا جو ہے وہ گناہوں کی طرف لگتے ہیں، اور اسی وقت ہم جو ہے وہ جزا اور سزا کو بھول جاتے ہیں۔ اور وہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ 2 دفعہ اللہ نے پوچھا کہ کیا واقعی میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہونا ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن صرف اللہ کا حکم ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے جس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی ہوگی، اپنے اعمال ٹھیک کیے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے اللہ کا حکم اسے بچائے گا۔ اور جس نے اللہ کے احکام کے اگینسٹ اپنا حکم چلایا ہوگا، اپنے نفس کی بات مانی ہوگی یا معاشرے کی بات مانی ہوگی یا اپنے والدین کی بات جو غلط بات ہو وہ مانی ہوگی اللہ کے حکم کے اگینسٹ، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر جو ہے وہ اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے آخرت پر ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہاؤ ایموشنز آر فارمڈ۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ ایموشنز کو نا ٹوٹل 4 چیزیں ہیں جو کہ سٹرونگ کرتی ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ فرسٹ تھنگ از کہ آپ کی انٹرپریٹیشن، اینڈ سیکنڈ تھنگ از آپ کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کے بعد دوسرا جو ہے وہ کیا چیز بھلا پڑھائی تھی؟ ایک تو انٹرپریٹیشن تھی سب سے پہلے، دوسری چیز آئیڈینٹیفیکیشن تھی، اور تیسری چیز ریپیٹیشن تھی۔ یہ 3 چیزیں مل کے ایک اسٹرانگ ایموشن کریٹ کرتی ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا چاہے وہ نیگیٹو ہو۔ یعنی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا، میں نے مثال دی تھی کہ بارش ہوئی ہے گاؤں میں، تو وہ ان لوگوں کے لیے وہ ایک خوبصورت چیز ہے، مطلب کسانوں کے لیے کہ ان کی فصلوں کو پانی لگا، لیکن وہیں پہ وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنا پکنک پلان کر رہے تھے، وہ بارش کا ایونٹ ان کے لیے کیا ہے، ایک اس کو وہ اور طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے۔ اس طرح ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم انٹرپریٹ جو ہے نا وہ غلط اینگل سے کرتے ہیں، اور پھر انٹرپریٹیشن تک بات رہے تو اتنی اسٹرانگ ایموشن نہیں کریٹ ہوتا۔ انٹرپریٹیشن کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن آتی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن مین کہ اپنے آپ کو نا وہ اس انٹرپریٹیشن کر کے اور اپنے آپ کو پھر احساس کمتری میں لے جانا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بس یہ سمجھنا کہ میں کبھی ٹھیک کام کر ہی نہیں سکتا، میں اگر سیڈ ہوں تو میں ہمیشہ سیڈ ہی رہوں گا۔ مطلب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ایموشنز کو اپنے ساتھ، کہ مطلب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ ایک ٹائم پہ سیڈ ہیں تو آپ ہمیشہ سیڈ ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اگر آپ
آج کا دن سیڈ ہے تو کل کے دن آپ خوش ہوں گے یا پرسوں کے دن خوش ہوں گے. مطلب کوئی بھی اسٹیٹ کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی, لیکن پرماننٹ ہم خود اس کو بناتے ہیں. ہم خود اپنے اوپر ایک نیگیٹو ایموشن یا ایک نیگیٹیوٹی اپنے اوپر لے کے آتے ہیں تھرو آئیڈینٹیفیکیشن, کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی ہر وقت سیڈ ڈپریس فیل کرواتے رہتے ہیں, اور پھر اس کی ریپیٹیشن کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایک نیگیٹو ایموشن میں, ڈپریشن میں, سٹریس میں, انزائٹی میں گھرے رہتے ہیں. اور یہی چیز ہے اپوزٹ پازیٹیو ایموشن بلڈ کرنے کے لیے, کہ اگر آپ محنت کریں, اگر آپ جو ایونٹ ہوا ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی, اس کے باقی پہلو بھی ان پہ بھی غور کریں, اور پھر یہ کہ آپ اپنے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ایموشنز کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتے, اور ایموشنز آپ کی حقیقت نہیں ہے. آپ اگر ایک ٹائم پہ سیڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیڈ ہی ہیں, مطلب آپ جو ہیں آپ وہ ہیں. آپ اگر میں مزمل ہوں تو میں مزمل رہوں گا, میں ایک ٹائم پہ سیڈ ہو سکتا ہوں, لیکن میری پرسنالٹی کا وہ ہمیشہ کے لیے حصہ نہیں بن سکتی وہ چیز, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ پریکٹس کریں اپنی پازیٹیو ایموشن کو, اپنی ہوپ کو, اپنی اچھی چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو پھر آپ کا ایک اسٹرانگ پازیٹیو ایموشن بلڈ ہوگا. مطلب آپ اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگوں کی کمپنی میں آ جائیں, آپ اپنے جو ہے وہ بک ریڈنگ ایسی ڈیولپ کر لیں, آپ ایسی ویڈیوز وغیرہ, آپ اپنے آپ کو ٹوٹلی سراؤنڈ کر لیں ایسی چیزوں سے جو بار بار آپ کو ریپیٹیٹیولی پازیٹیو سمبل, پازیٹیو چیزیں آپ کے مائنڈ تک وہ آتی رہیں, پازیٹیو چیزیں آپ کو سنائی دیتی رہیں, تو پھر آپ کا ایک اسٹرانگ پازیٹیو ایموشن بلڈ ہوگا. جبکہ دوسری طرف آپ کو ہر طرف سے, آپ کے فرینڈس کی طرف سے, آپ کے ٹیچرز کی طرف سے, آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے, آپ کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے اگر نیگیٹیوٹی آ رہی ہے تو آپ کے اندر بھی ویسے اتنی ہی اسٹرانگ نیگیٹیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ ایموشنز اس طرح بنتے ہیں. ظاہری بات ہے انہیں ہم نے توڑنا ہو تو وہ اسی طرح توڑا جائے گا کہ سب سے پہلے تو انٹرپریٹ کیا جائے گا اس ایونٹ کو, دوسرے پہلوؤں کو بھی پھر آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, اور پھر ریپیٹیشن پرووائڈ کی جائے گی. تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایموشنز پہ اثر انداز ہوتی ہیں. مطلب ہمارے ایموشنز کی ہیلتھ پہ, ہمارے ایموشنز کو پازیٹیو کرنے میں, ہماری ایک گڈ مینٹل ہیلتھ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں کہ جو ہمیں اسٹرانگ بناتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہماری سلیپ ہے, کہ اگر پراپر سلیپ نہ لی جائے تو ہم ایموشنلی ڈسٹرب ہونے لگ جاتے ہیں. بیکاز پراپر اگر سلیپ لی جائے تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں. مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے, باڈی اپنے آپ کو ریسیٹ کرتی ہے, ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے. جو ٹاکسک چیزیں ہیں, چاہے وہ ٹاکسک ایموشنز ہیں, ٹاکسک ویسے مٹیریلز ہیں باڈی میں آپ کے, ان کو باڈی سلیپ کے دوران نکالتی ہے. مطلب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کتنے بھی درد میں ہوں, کتنے بھی تکلیف میں ہوں, اگر آپ ایک دفعہ سو جائیں تو آپ کی وہ تکلیف, آپ کی وہ درد, آپ کی وہ پین ختم ہو جاتی ہے, چاہے وہ ایموشنل پین ہو یا فزیکل پین ہو. اور اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے, آپ کی نیند پراپر نہیں ہے, پوری سے مراد یہ کہ پراپر جو سلیپ ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی, ڈیپ سلیپ میں آپ نہیں جا رہے, تو پھر آپ کے ایموشنز پہ اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا. آپ ریسیٹ نہیں ہوگی آپ کی باڈی, آپ کے ایموشنز کو جو ہے وہ ہیل ہونے کا ٹائم نہیں ہوگا, آپ اپنی پین سے نکل نہیں پائیں گے, ٹھیک ہے. دین سیکنڈ تھنگ جو چیز ہمارے ایموشنز کو, ہمارے ایموشنز پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے ہمارا باڈی ایٹیٹیوڈ, ہماری باڈی کے پوسچرز, ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم پراپر ایکسرسائز کرتے رہیں, اگر ہم پراپر جو ہے یوگا ہے یا کوئی بھی ایکسرسائز, جم ہے یا کچھ بھی ہے, بٹ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, ہم اپنے باڈی مسلز سے ورک کروا رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تھکانے سے مراد ڈیلی ریگولرلی ورک کر رہے ہیں, تو اس کے بہت پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں آپ کی باڈی, آپ کے مائنڈ پہ,
اس سے آپ کا سٹریس جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اور اگر آپ سارا دن اب ہیں ہی بستر پہ پڑے ہوئے تو پھر آپ کبھی بھی اپنے ایموشنز کو چینج نہیں کر پائیں گے ایزیلی. ٹھیک ہے، اگر آپ سارا دن کمرے میں بند ہیں، اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بس گھر میں چل پھر رہے ہیں، نہ کوئی آپ کی جو ہے وہ سلیپ پوری ہے، نہ آپ کی ایکسرسائز ہے آپ کی روٹین میں، تو آپ ایموشنز کو کبھی بھی ایموشنز کو اپنے حساب سے چینج نہیں کر پائیں گے، آپ ایموشنز پہ کنٹرول نہیں لے پائیں گے. تو اس لیے بہت جو ہے وہ اچھی چیز ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کو اپنی روٹین میں ایڈ کریں. اور ایکسرسائز میں سب سے بہترین ایکسرسائز وہ ہے جو آپ کو پرسکون رہنا سکھائے، جو آپ کے اندر صبر پیدا کرے، حلم پیدا کرے. اور ایسی ایکسرسائزز میں نے بہت اسٹڈی کیا، دنیا کے جتنے بھی ایکسرسائز سسٹمز ہیں، تو سب سے بہترین جو مجھے ملا وہ نماز ہے. کہ نماز میں آپ ایک سٹیٹ میں کھڑے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. آپ کو آپ کے طبیعت میں تیزی نہیں ہے. اور اس میں بھی نماز کے پروٹوکول میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کا دل وہ پرسکون ہو. اب اگر آپ نے نماز ہی اس سٹیٹ میں پڑھی ہے کہ جلدی جلدی میں بس وہ فرض پورا کرنے کے لیے بس آپ نے نماز کو سمجھا ہوا ہے کہ جسمانی حرکات سمجھا ہوا ہے، اور آپ بس سجدے میں گئے، فوراً سے اٹھے، پھر سجدے میں گئے، مطلب آپ ایک ایسے نماز پڑھی جیسے آپ کے پیچھے کوئی پولیس لگی ہوئی ہے یا آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، آپ کی بہت کوئی امپورٹنٹ چیز مس ہو رہی ہے. تو ویسی نماز آپ کو نہیں سکھائے گی پیشنس، ویسی نماز آپ کے اندر پازیٹیو ایموشن نہیں لے کے آئے گی. اگر نماز آپ ساکن ہو کے پڑھیں، پرسکون، اور جو احسان ہے اسلام میں اس کے مطابق پڑھیں، تو پھر آپ کی نماز آپ کو بہت ہائر لیول آف کانشیسنس پہ لے کے جاتی ہے. حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. اور معراج میں ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا. تو نماز مومن کی معراج ہے سے مراد مطلب نماز آپ کو اتنے ہائر لیول پہ لے کے جاتی ہے اگر نماز اپنے پورے پروٹوکولز کے ساتھ ادا کی جائے. اور نماز جو ہے یہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے اگینسٹ آل ایولز، اگینسٹ آل نیگیٹو تھاٹس، اگینسٹ آل نیگیٹو ایموشنز، اگینسٹ آل جنات، شیاطین، ہر چیز سے پروٹیکشن دیتی ہے. اور ہر برے کام، ہر بے حیائی والے کام سے نماز ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے اگر ہم نماز کو پورے پروٹوکول سے پڑھیں. کیونکہ نماز ایک پوری مطلب سائنس ہے. اور نماز سے آپ کی ایسے کلینزنگ ہو جاتی ہے نا پوری باڈی کی، کہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے گھر کے سامنے سے نہر بہہ رہی ہے اور وہ 5 دفعہ اس نہر میں نہاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کے جسم پہ پھر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص جو 5 وقت دن میں نماز ادا کرتا ہے اس کے جسم پہ بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو نماز ایک ٹیکنالوجی ہے، نماز ایک پراپر سائنس ہے، نماز ایک ایکسرسائز ہے، فزیکل بھی اسپریچول بھی. اگر اس کو پورے پروٹوکولز کے ساتھ پراپر ایس او پیز فالو کرتے ہوئے ادا کیا جائے، ایک ایک حرف کو سکون سے ادا کیا جائے، تو نماز ہمیں بہت بینیفٹ دے گی. آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، آپ بہت فریش فیل کریں گے نماز کے بعد. لیکن جس طرح کی نمازیں ہماری ہیں، تیزی سے نماز میں دل نہ لگنا، تو یہ ہمارے اندر نفاق کی علامت ہے، یہ ہمارے دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے. تو اگر ہم نماز کو پورے اہتمام سے پڑھیں گے تو وہ جو دل کا نفاق ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا اور ہماری کلینزنگ بھی ہوتی رہے گی. تو بس نماز کو ہی صحیح سے اپنی روٹین میں ایڈ کر لیا جائے تو یہی آپ کے ایموشنز اور آپ کا اپنے اوپر کنٹرول آنے لگ جاتا ہے. آپ اپنے ایموشنز کو چینلائز کرنا سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی اگر مطلب جیسے نان مسلمز ہیں وہ نماز تو نہیں پڑھتے تو وہ یوگا کرتے ہیں یا اور اس طرح کی ایکسرسائزز جیسے چائنیز چی گنگ ایکسرسائزز کرتے ہیں، ان کی مارشل آرٹس کی ایکسرسائز ہوتی ہیں. تو ہر ایک ایون ایتھیسٹ بھی ہے، ایون کسی بھی ریلیجن سے اس کا تعلق ہے تو وہ ایسی ایکسرسائزز ضرور کرتا ہے کہ جس سے اس کے اندر پیشنس پیدا ہو، اس کے اندر
جو ہے وہ مائنڈ فلنس آئے، تو ایسی ایکسرسائزز ہر ریلیجن میں ہیں، ہر ریلیجن میں، چاہے وہ بدھ مت ہے، چاہے وہ ہندوازم ہے، کچھ بھی ہے، ہندوازم پراپر کوئی ریلیجن تو نہیں ہے خیر۔ نیکسٹ چیز جو ہمارے ایموشنز پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہیں ہماری سوچ، ہمارے تھاٹس، اور ہمارے جو تھاٹس ہیں ان کو ہم چینلائز کر سکتے ہیں تھرو میڈیٹیشن اینڈ تھرو ویژولائزیشن۔ میڈیٹیشن سے مراد مراقبہ، کہ آپ کو پتہ ہے ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو، تمام انسانیت کو کچھ اذکار سکھائے ہیں۔ وہ اذکار مراقبہ ہیں بیسیکلی، کہ آپ نماز کے بعد سکون سے بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، آنکھیں بند کر کے کریں، آنکھیں کھول کے کریں، اور اپنی جو ہے وہ گہرے گہرے سانس لیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو امیجن کریں، اپنے ایسے امیجن کریں کہ مطلب ہر ایک لفظ کے ساتھ جیسے آپ نے اللہ پڑھا ہے اور ساتھ آپ نے سانس لیا تو وہ سانس کے ذریعے اللہ جو ہے مطلب دل سے ذکر کریں۔ آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو ذکر ہے وہ آپ کے دل سے، ذکر کے الفاظ دل سے ادا ہونے چاہیے، تاکہ خون کے ایک ایک قطرے میں اس کا اثر ہو اور اس کا بہت پازیٹیو افیکٹ آتا ہے آپ کے ایموشنز پہ۔ آپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے جب آپ پراپر ریگولرلی دن میں 5 ٹائم میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ دن میں آپ ایک ٹائم ہی کر لیں، تہجد کے ٹائم صرف کر لیں، تو آپ اپنی لائف کے اندر بہت زیادہ چینج دیکھیں گے۔ آپ اپنے انٹلیکٹ بھی آپ کا بڑھتا جائے گا، آپ کی کانشیسنس بڑھتی جائے گی، آپ کا شعور بڑھتا جائے گا۔ تو یہ میڈیٹیشن کے ذریعے آپ اپنا محاسبہ کریں۔ حدیث بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو۔ تو ڈیلی اپنا محاسبہ کیا کریں، اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، کہ آج میں نے کیا کیا کام کیے، کون سے غلط کام کیے، کون سے صحیح کام کیے، یعنی کون سا نیک کام کیا، کون سا گناہ والا کام کیا، کون سا جو ہے جو گناہ والا کام کیا، پھر اس سے توبہ کریں، ذکر کریں اللہ کا۔ یہ میڈیٹیشن ہے، یہ اپنے تھاٹس کو ایک جگہ پہ کلیکٹ کرنا اور پھر اس کا کیتھارسس کرنا اور پھر اس کو چینلائز کرنا، اس کو کلیئر آؤٹ کرنا۔ تو ڈیلی اگر آپ اپنے تھاٹس کو کلیئر کر رہے ہیں، جیسے وہ آ رہے ہیں ویسے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی سٹریس میں نہیں جائیں گے، آپ کبھی بھی جو ہے ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ مسئلہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے تھاٹس کو ایک جگہ پہ کلیکٹ کر کے اور ان کو کلیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تھاٹس کو اپنے اندر کنٹین کرتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، تو پھر ہم اس وجہ سے ڈپریشن، سٹریس، یہ چیزیں ہماری رہتی ہیں۔ سو اس لیے میں نے پہلے یا دوسرے لیکچر میں یہ ورڈ بولا تھا کہ ڈپریشن یا سٹریس یا ایموشنل پین از اے بلیسنگ۔ جس طرح فزیکل باڈی میں اگر آپ کو پین ہو آپ تبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا۔ اب آپ کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو اگر اس کی پین نہیں ہوئی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر مسئلہ چل رہا ہے، اور آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ کی سچویشن اندر ہی اندر کیا ہوتی جائے گی، ورس ہوتی جائے گی۔ تو سیم لائک ڈپریشن ہے یا کوئی بھی ایموشنل پین ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے اس سینس میں کہ یہ بتا رہی ہے آپ کو چیخ کے کہ اندر کوئی مسئلہ ہے، کسی چیز کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، کسی پرسن سے کوئٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی عادت چھوڑنے کی ضرورت ہے، یا اپنی روٹین چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈپریشن علامت ہے اس چیز کی کہ کہیں پہ کریکشن کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ اگر یہ سوچ ہی نہیں رہے، اپنے ڈپریشن کو سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ ڈپریشن کیوں ہے، تو پھر آپ کے اندر وہ بڑھتا ہی جائے گا، آپ کے اندر وہ سچویشن ورس سے ورس ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ ڈیلی سوچ رہے ہیں، ڈیلی اپنے تھاٹس کو ایک جگہ پہ کلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو ویژولائز کر رہے ہیں اور پھر ان کا کیتھارسس کر رہے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی لانگ ٹرم ڈپریشن سٹریس میں نہیں جائیں گے۔ نیکسٹ چیز جو آپ کے ایموشنز پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہیں آپ کے الفاظ یا دوسروں کے الفاظ۔
تو مطلب اگر آپ ایموشنلی اسٹرانگ بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ اپنی زندگی سے یہ مے بی، پر ہیپس، آئی ول ٹرائی، آئی ہوپ، آئی وش، وڈ، شوڈ، کوڈ، یہ ساری چیزیں نکالنی پڑیں گی آپ کو اپنی زندگی میں. ایبسلیوٹلی، ڈیفینیٹلی، آف کورس، آئی ول، یہ الفاظ ایڈ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، مطلب ایک کام ہے اس کو لے کے، مطلب فار ایگزامپل کہ آپ کو کسی نے ٹاسک دیا، فار ایگزامپل میں نے آپ کو ٹاسک دیا کہ آپ نے 5 دن ریگولر صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے. اب آپ نے اگر اس پہ یہ بولا نا کہ آئی ول ٹرائی، تو آپ ایموشنلی ویک ہو گئے، آپ اس پہ عمل کرنے کے چانسز آپ کے کم ہو گئے. جبکہ آپ نے اگر اس پہ یہ بولا کہ آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو دس، تو آپ اسٹرانگ، آپ کو ایک اسٹرینتھ ملے گی اپنے اندر. تو یہ جو الفاظ ہیں جو انسان بولتا ہے ڈیلی اپنی روٹین میں، یا لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ پہ، آپ کی ایموشنل ہیلتھ پہ. تو آپ دوسروں کے تو نہیں کنٹرول کر سکتے الفاظ، لیکن آپ اپنی زندگی سے یہ الفاظ ختم کر دیں کہ آئی ہوپ آئی کین چینج، یا آئی ول ٹرائی ٹو کمپلیٹ دس پروجیکٹ، یا آئی ول جو ہے وہ مے بی آئی کین ڈو دس، یا پر ہیپس اٹ مائٹ بی لائک دس، یا وڈ آئی وڈ ڈو دس، آئی کوڈ، آئی شوڈ، مائٹ. یہ چیزیں نکالنی ہوگی آپ کو اپنی زندگی سے. اور اپنی زندگی میں ڈیفینیٹلی، ایبسلیوٹلی، آف کورس، آئی ول، ٹھیک ہے، یہ والے الفاظ آپ کو لانے پڑیں گے. نو پرابلم، شیور، سرٹنٹی. تو یہ چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں لازمی لانی پڑیں گی. اور یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم ایک عام انسان کو، جیسے ہیں ہم اس ٹائم پہ، ایک امام بناتے ہیں جب وہ 2 کام کر لیتا ہے، ایک صبر اور دوسرا یقین. ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ نے صبر کرنا ہے نا، کہ آپ ڈیلی آپ کی کوئی ہیبٹ بریک ہو رہی ہے تو اس پہ صبر کریں نا، دوبارہ سے کریں اس کو. مطلب کبھی بھی کوئٹ نہیں کرنا، یہ صبر ہے. کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، یہ صبر ہے. کہ آپ ڈیلی کوشش کر رہے ہیں گناہوں سے نکلنے کی، لیکن اگلے دن پھر سے گناہ ہو جاتا ہے، اس پہ صبر. اپنے نفس کے خلاف صبر، لوگوں کی باتوں کے خلاف صبر، لوگوں کے دھوکوں کے خلاف صبر، اور اپنی نیگیٹیوٹی کے خلاف صبر، ہر چیز کے اگینسٹ صبر. جب آپ کی زندگی میں یہ آ گیا، تو دوسری چیز آپ کی زندگی میں یقین کہ میں یہ کروں گا. مطلب ایک دن میرا آئے گا، اللہ مجھے یہ دن دکھائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو یقین ہے اور یہ جو صبر ہے، یہ 2 چیزیں آپ کو ایک امام، ایک لیڈر بنا دیتی ہیں. اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جب ایک پرسن کے اندر یہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ ایک امام بن جاتا ہے، تو وہ ہمارے حکموں کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سرٹینٹی اپنی ذات میں اور اللہ کی ذات پہ. اپنی ذات پہ کم اور اللہ کی ذات پہ زیادہ. یہ سرٹینٹی آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ بناتی ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں یہ سرٹینٹی نہیں ہے، یہ یقین، یہ کنوکشن، یہ پرفیکشن نہیں ہے، آپ کا توکل نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو اپنی زندگیوں میں یقین کو لے کے آئیں، صبر کو لے کے آئیں. آپ ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہوں گے، اور آپ کی فزیکل بھی ہیلتھ بھی اسٹرانگ ہوگی، اور آپ کی سکسیس کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، دین نیکسٹ چیز، آپ کی جو بریدنگ ہے وہ بھی آپ کے ایموشنز پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس میں میں آپ کو 3 سائیکل بتا دیتا ہوں جو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے ایموشنز کو مینیج کرنے کے لیے. کہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ 1 منٹ میں 8 بریدنگ سائیکل کمپلیٹ کریں. 1 منٹ میں 8 بریدنگ سائیکل، مطلب انہیل، ایکسہیل. ٹھیک ہے، چاہے ابھی ساتھ ساتھ کر لیں کہ 1 منٹ اسٹاپ واچ ہم لگا لیتے ہیں، اس کو ساتھ ہی ابھی پریکٹس کر لیتے ہیں نا، کہ 1 منٹ میں ہم نے 8 دفعہ ٹوٹل سانس لینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ لگائی ابھی ٹائمر، یہ اسٹاپ واچ لگ گیا، اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں.
اوکے ہو گیا. 1 منٹ میں 8 دفعہ سانس یعنی 30 سیکنڈ میں 4 دفعہ آپ نے انہیل اینڈ ایکسیل کرنا ہے. دین سیکنڈ اسٹیپ، سیکنڈ لیول یہ ہے کہ آپ نے 1 منٹ میں ٹوٹل 4 دفعہ بریدنگ سائیکل اپنا کمپلیٹ کرنا ہے. یعنی ہر 15 سیکنڈ تک آپ نے ایک سائیکل کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. چلیں یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اینڈ تھرڈ لیول یہ ہے کہ آپ نے پورے 1 منٹ میں ایک بریدنگ سائیکل کرنا ہے. یعنی 30 سیکنڈ تک انہیل کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور 30 سیکنڈ ایکسہیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. چلیں یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. سانس لے لیں کھل کے. تو یہ جو اب 8 بریدنگ پر سائیکل ہے نا، اس سے آپ کو اسٹریس اور اسٹریس سے ایک تو ریلیف ملتا ہے، دوسرا آپ کی اویئرنیس انکریز ہوتی ہے. اینڈ جو سیکنڈ لیول ہے 4 بریتھ پر سائیکل، اس سے آپ کی اویئرنیس بہت زیادہ بڑھتی ہے، آپ کی ویژول کلیئرٹی انکریز ہوتی ہے، آپ کی سینسٹیوٹی جو باڈی کی ہے وہ انکریز ہوتی ہے. اور جو 1 بریتھ سائیکل پر منٹ ہے نا، اس سے آپ کی برین ہیمیسفیئرز کے درمیان کوپریشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اور آپ کے اندر ایک ڈرامیٹک ڈکریز آتا ہے آپ کی انزائٹی میں، آپ کی پریشانی میں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ہیں. اس طرح بریدنگ کی اور بہت ساری ایکسرسائز ہیں. یوگا میں پوری ایک سائنس ہے جس کو پرانا یاما کہتے ہیں. تو وہ پرانا یاما اگر آپ سیکھ لیں اور بریدنگ کو صحیح سے پریکٹس کرتے رہیں تو یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا ایموشنز کی مینجمنٹ میں. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ چیز جو آپ کے ایموشنز پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے آپ کا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، کہ آپ کے انوائرمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس بات پہ کہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں. مطلب انوائرمنٹ سے مراد ہر چیز جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے، یہ آپ کے سراؤنڈنگ میں موجود لوگ، آپ جو ٹی وی شو دیکھتے ہیں وہ، یا آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ، یا آپ جس جگہ پہ جاتے ہیں، مطلب ہر چیز. تو اس میں جو نیگیٹو ریلیٹیوز ہیں فار ایگزامپل، وہ آپ کو نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں، آپ کو ڈی موٹیویشن کی طرف لے کے آتے ہیں. آپ کے جو نیگیٹو فرینڈز ہیں یا نیگیٹو ریلیٹیوز ہیں، تو آپ اگر ان کی کمپنی میں لانگ ٹرم رہتی ہیں تو آپ کے اندر ایک ڈی موٹیویشن آپ کی زندگی کا ایک پرماننٹ حصہ بن جاتی ہے. اور یہی چیز اگر آپ اپوزٹ ٹرائی کریں، آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اپنے سراؤنڈنگ کو پازیٹیو کر لیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے. تو آپ اسٹارٹنگ میں کہ ایموشنز کس طرح بنتے ہیں، اس میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنی ہر چیز کو مینیج کر لیں اپنے سراؤنڈنگ میں، تو آپ کے اندر پازیٹیو ایموشن بھی ویسے اسٹرانگلی بلڈ ہو جائیں گے جیسے اسٹرانگلی ایک ڈپریشن یا اسٹریس بلڈ ہوتا ہے.
اینڈ نیکسٹ تھنگ جو آپ کے ایموشنز پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ میوزک ہے. مطلب میوزک سے مراد ہم قرآن پاک کی تلاوت لیتے ہیں, قرآن کی ریسیٹیشن لیتے ہیں, اور جو نان مسلمز ہیں وہ تو میوزک کو ہی لیتے ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میوزک از فوڈ فار سول, اور وہ ان کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں میوزک کے. بٹ ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم ریسیٹیشن کو, ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے ذہنی سکون یا اپنی ایموشنز کی مینجمنٹ پہ بہت اثر ہوتا ہے میوزک کا, ٹھیک ہے, مطلب قرآن کی تلاوت کا. اور اس میں بھی اسپیسیفک آیات ہیں کچھ جو آیات سکینہ ہیں, یا کچھ آیات ایسی ہیں جو آپ کو ڈرا دینے والی ہوتی ہیں. مطلب پورا قرآن سکون دینے والا نہیں ہے, بلکہ قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں کہ جو اگر آپ نارمل ہیں, مطلب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور اگر آپ نے وہ آیت سن لی تو آپ بے چین ہو جائیں گے. تو قرآن آپ کو بے چین بھی کر سکتا ہے, آپ کو چین میں بھی لا سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس چیز کا فیصلہ آپ تبھی کر پائیں گے جب آپ نے قرآن کو پڑھا ہوگا. مطلب آپ ڈپریشن سٹریس میں ہوں گے, تو آپ نے اگر قرآن کو پڑھا ہوگا تو پھر ہی آپ کو پتہ ہوگا نا کہ اس وقت مجھے کون سی آیات سکون دیں گی, مجھے کون سی آیات موٹیویشن دیں گی, مجھے کون سی آیات نا امیدی سے نکالیں گی. آپ وہ سنتے ہیں, آپ وہ پڑھتے ہیں. اور اگر آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو نہیں پتہ چلے گا نا کہ کیسے ایموشنز کے حساب سے مینیج کرنا ہے. تو اس لیے قرآن پاک کا علم آپ حاصل کریں, اور قرآن کی تلاوت کو سنا کریں, کیا کریں, ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے ایموشنز پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور آپ کے ایموشنز کو بناتی ہیں یا توڑتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کوشچننگ کی طرف. کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ کریں, اور پھر ہم انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں اپنا آج کا سیشن. اور انشاءاللہ آپ کو 2-3 دن, یہ بھی کل پرسوں ورکشاپ ہے, تو سنڈے یا منڈے تک انشاءاللہ آپ کو کیا کہتے ہیں مل جائیں گے انشاءاللہ اس کے سرٹیفکیٹس. جن لوگوں نے ریگولر کلاسز لی ہیں, آپ سب کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس, ہر ایک کی اٹینڈنس کا. تو ابھی کوئی کوشچن ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. جی کوئی کوشچن ہے؟ نہیں, ٹیسٹ نہیں ہوگا. جی سعدیہ, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں الجھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نا اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. مطلب ہماری تھنکنگ اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے, ہم کچھ بھی کر لیں اس میں. تو اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ اس سچویشن میں آپ کیا کریں؟ اس جی سچویشن میں جو بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کنسلٹ کرنا چاہیے. مطلب آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پرسن ہو, آپ کے فرینڈ سرکل میں ہو, آپ کے پیرنٹس میں ہو, آپ کے بردر سسٹرز میں ہو, آپ کے ویسے ریلیٹیوز میں ہو, یا ٹیچرز میں ہو. آپ ان سے کنسلٹ کر لیں جو آپ کو پتا ہو کہ مجھے سنسیئرلی گائیڈ کرے گا. سب سے بہتر آپشن یہ ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے موجود, تو اس صورت میں پھر آپ کیا کریں, آپ وضو کریں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. تو اس سے بھی آپ کو ہیلپ مل جائے گی اپنے ایموشنس کو مینیج کرنے میں. دیکھیے سم ٹائم ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی الجھنوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں, اور نہ ہی کوئی ہمیں سمجھنے والا مل رہا ہوتا ہے, اور نہ ہی کسی چیز میں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز فائدہ دے گی. اگر ہم اس انسان سے کنسلٹ کر رہے ہیں تو وہ انسان ہمیں اچھا مشورہ آگے سے دے گا, یا ہمیں اچھا گائیڈ کرے گا, اور ہم اس سے نکل سکیں گے. تو ایسا بھی سم ٹائم نہیں ہو رہا ہوتا ہمارے ساتھ, جی بالکل الون ہو جاتے ہیں. بالکل انسان نیگیٹیوٹی میں چل جاتا ہے, بالکل ہی اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. تو صورت تو میں یہی بہت زیادہ کرنا جب چاہیے. نیگیٹو تھاٹس آنا سٹارٹ ہو جائیں, مطلب کہ
ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی جا رہے ہوں، ہم پازیٹیو کی طرف جانا چاہتے ہوں، لیکن پھر بھی ایک نیگیٹیوٹی جو ہمارے مائنڈ میں ایک جگہ پر رہ جاتی ہے، وہی بار بار اسی کا ہی شکار ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ہم پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہوئے بھی ہم نہیں جا پا رہے ہوتے. ہاں تو اس میں یہی چیز ہے، اس میں پہلا سٹیپ اگر تو ٹیمپریری ہے اور سڈن ہے تو اس میں تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے اور نماز 2 رکعت نفل پڑھیں گے، آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کے اندر وہ ہوپ آ جائے گی. کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی، ہو بھی میکسیمم بھی تو 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے یا 4 گھنٹے کے لیے میکسیمم ہوگی. اور جب آپ سب سے بہتر میں نے آپ کو بتایا یہی ہے کہ آپ کسی سنسیئر ٹیچر، فرینڈ جو اس چیز کو سمجھتا ہو، اس چیز سے گزرا ہو، اس سے آپ جو ہے نا وہ کنسلٹیشن کرتے ہیں تو آپ اس چیز سے آپ کو وہ نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے یا آپ کو وہ ہوپ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہیں. بٹ اگر بہت لانگ ٹرم ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، تو لانگ ٹرم میں پھر یہ ہے کہ اپنی یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی نا کہ کون کون سی چیز ایموشن پہ امپیکٹ کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں اگر لانگ ٹرم ہو. مطلب اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا ہوگا، اپنا جو ہے وہ ایکسرسائز اپنی روٹین میں ایڈ کرنی ہوگی، اپنی سلیپ ٹھیک کرنی ہوگی، اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی ہوگی، ہر چیز اپنی مینیج کرنی ہوگی، پھر آپ اس چیز سے نکلیں گے. ٹھیک ہے، اگر لانگ ٹرم ہے. سلیپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیونکہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو انسان سو بھی نہیں پا رہا ہوتا، اس کو ایک الجھن کا جو شکار ہوتا ہے وہ انسان. ہاں تو سلیپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ لائک آپ کا اسکرین ٹائم کم ہو، آپ جو ہے وہ اگر تو میڈیسن مطلب اگر تو آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہی انسومنیا، بالکل ہی نیند نہیں آ رہی، تو پھر کوئی میڈیسن بھی آپ کو لینی پڑے گی، ظاہری بات ہے. تو مطلب اس میں یہ ہے کہ سلیپ میں اس کو پہلے آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کیا یہ جو مجھے نیند نہیں آ رہی یہ میری کسی بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے. لائک سم ٹائم اندر کوئی بیماری چل رہی ہوتی ہے، ڈائجیشن ایشو ہوتا ہے، صحیح سے نیوٹرینٹس برین تک پہنچ نہیں رہی، اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اور ہم پہلے سے ہی ڈپریشن یا وہ ایک نیگیٹیوٹی میں ہوتے، اوپر سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، فزیکل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی، تو ہم وہ کہہ لیں نا وہ سونے پہ سہاگا، مطلب زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو اس میں چڑچڑاپن زیادہ آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ہاں تو اس میں یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہے، اس کے باوجود نیند نہیں آ رہی، تو اس صورت میں پھر آپ جو ہے وہ جو ہے اپنی چیزیں مینیج کریں. مطلب آس پاس والی جو چیزیں ہیں، اپنا انوائرمنٹ پیسفل کریں، اپنا روم کی لائٹس آف کریں، اسکرین ٹائم اپنی ڈیلی کا کم کریں، اور جو ہے وہ سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو. ٹھیک ہے، سونے سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے پانی شانی نہ پئیں، تاکہ رات کو آپ کو نیند کے دوران ڈسٹربنس نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آنکھ لگ جاتی ہے لیکن پھر ہمیں واش روم آ جائے یا کسی وجہ سے اٹھنا پڑ جائے، اس کے بعد پھر نیند آتی نہیں. تو اس لیے مطلب جی. اوائڈ کرنا چاہیے سونے سے پہلے ایسی چیزیں کرنے سے جس سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اگر آپ فالو کریں تو آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. میرا تھوڑا سا اور کوشچن یہاں سے لمبا تھوڑا سا اور ہے جی کہ فزیکل پلاننگ کیسے ہم اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ہماری ایک چیز ہماری خراب ہو رہی ہوتی ہے نا، جیسے ہمارا مائنڈ الجھا ہوا ہے یا ہمارے ایموشنز تھوڑے سے الجھ گئے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ بھی ٹھیک نہیں رہ رہا ہوتا. تو اگر فزیکل ہیلتھ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہو تو تو اس کے لیے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلے نیکسٹ ہے کوشچن ہادیہ کہ ڈپریشن ایک نعمت ہے بٹ کچھ لوگ ڈپریشن میں سوسائڈ تک چل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں یہی ہے نا، ڈپریشن اس سینس میں آپ کے لیے نعمت ہوگی کہ اگر آپ ڈپریشن کو سمجھیں کہ ڈپریشن ہے کیوں، اور اگر آپ نے اپنے آپ سے یہ کوشچن ہی نہیں کیا کہ میں ڈپریشن میں کیوں ہوں، پھر آپ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں نا. اگر آپ نے ڈپریشن میں اپنے آپ سے یہ کوشچن کر لیا، آپ نے اپنی ول پاور اسٹرانگ کر لی، تو پھر آپ ڈپریشن سے فوری نکل آئیں گے. اگر آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہے اور آپ کی جو میڈیٹیشن ہے، آپ مطلب اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے نا کہ اگر آپ دن میں 5 ٹائم میڈیٹیشن کر رہے ہیں، نماز پرسکون ہو کے پڑھ رہے ہیں،
تو پھر کبھی بھی آپ ڈپریشن میں لانگ ٹرم نہیں جائیں گے. ہاں اگر آپ کی نمازیں ہیں اس طرح کہ بس جلدی سے پڑھی اور نماز میں دل نہیں لگا اور نماز سے آپ کو سکون نہیں ملا, نماز سے آپ کسی برے کام سے نہیں رکے, تو پھر انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. کیونکہ پھر جو نماز کا اصل پرپس تھا آپ کے اندر صبر پیدا کرنا, آپ کو آپ کے اندر عاجزی پیدا کرنا, وہ آپ نے نماز کے اندر اگر پورا نہیں کیا تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کو نماز کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور نماز ایک چیز میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ول پاور, جو آپ کا کوشچن ہے نا کہ ڈپریشن میں لوگ سوسائڈ تک جاتے ہیں, وہ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کی ول پاور بہت ویک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی ہو سکتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں, ہو سکتا ہے وہ روزے رکھتے ہوں, لیکن ان کی ول پاور بہت ویک ہوگی اور وہ سوچنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوگی, اس چیز سے نکلنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوگی. تو وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ یہ جو ڈپریشن آ رہا ہے یہ کسی چیز کی علامت ہے. ڈپریشن مسئلہ نہیں ہے, ڈپریشن بیماری نہیں ہے, ڈپریشن ایک علامت ہے کہ اندر کوئی پرابلم ہے. اب وہ پرابلم کیا ہے وہ وہی بندہ ہی صحیح سے ڈھونڈ سکتا ہے جس کو ہے ڈپریشن. ٹھیک ہے. اگر میں ڈپریشن میں ہوں تو مجھے ہی پتہ ہوگا نا کہ میں کیوں ہوں. میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہوں, یا میں اپنے آپ کو انفیورٹی کمپلیکس میں رکھ رہا ہوں, یا میں کسی فیلئر کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوں, یا میری ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی اس وجہ سے ڈپریشن میں, یہ تو مجھے ہی پتہ ہے نا. تو مجھے وہ ڈھونڈنا ہے کہ کیا وجہ ہے, اس وجہ کو پھر ٹھیک کرنا ہے, اس وجہ کو کریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوں تو مجھے ان لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اپنے فیلئر کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوں تو مجھے یہ بات سمجھنی ہے کہ ابھی کون سا زندگی اینڈ ہوگی ہے, دوبارہ سے ٹرائی کرنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو بہت سمپل ہیں, لیکن ہم ان کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور اپنے اوپر ڈپریشن سٹریس لے کے آتے رہتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم کلیپس کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوپ سو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ ماہم کہ if you feel extremely sad without any reason how will we tackle the situation. اگر without any reason آپ sad ہو رہے ہیں تو ویسے آپ وداؤٹ اینی ریزن کبھی ہوتے تو نہیں ہے سیڈ, ریزن تو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی, وہ فزیکل ہو اسپریچول ہو, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وجہ کے بغیر آپ سیڈ نہیں ہوتے. اور اگر ہو رہے ہیں تو پھر اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کو ڈیل ایسے ہی کرنا ہے, وہ اس میں آپ نے اپنی فزیکل ہیلتھ پہ فوکس کرنا ہے اور اسپریچول ہیلتھ پہ فوکس کرنا ہے, اور کسی سنسیئر ٹیچر سے کنسلٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو اس سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا. ٹھیک ہے. باقی وہی طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ایکسٹریم اگر انسان چلا جائے, مطلب جیسے ایکسٹریم غصے میں آ گیا, تو اس ٹائم کیا کرنا ہے. حدیث میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ وہ اٹھے, وضو کرے, اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ریزن نہیں پتہ تو ریزن پوچھنی چاہیے نا, کسی ٹیچر سے جا کے, کسی پرسن سے جا کے جو سمجھتا ہو ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. اس سے ریزن پوچھنی چاہیے کہ میں کیوں سیڈ ہوں. ٹھیک ہے. وہ پھر آپ سے کچھ کوشچن کرے گا کہ آپ کی یہ چیزیں پوری ہیں, اور اگر آپ کے وہاں پہ نہیں پوری ہو رہی تو ظاہری بات ہے پھر سیڈنس آتی ہے. پھر نیکسٹ ہے جی, ٹاکسک لوگوں کی باتوں سے کیسے خود کو افیکٹ نہ ہونے دیں. وہ ایسے ہی ہے نا, آپ ایموشنلی جتنا اسٹرانگ ہوں گے اتنا ہی آپ لوگوں کی باتوں کو اگنور کر پائیں گے, اور جتنا آپ ایموشنلی ویک ہوں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کو لوگوں کی باتیں اثر انداز کریں گی. کہ ہر ایک ایرے گہرے کی بات, ہر آتے جاتے کی بات آپ کو افیکٹ کرے گی. تو جتنا ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گے اتنا آپ کو لوگوں کی باتوں کا اثر کم ہوگا, اتنا آپ لوگوں سے انڈیپینڈنٹ ہوں گے, ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں نے آپ سے اس لیے پہلے کہا ہے کہ سنسیئر پرسن, اور وہ سنسیئر پرسن آپ کا ٹیچر ہونا چاہیے, فرینڈ کی صورت میں ہو, مدر اینڈ فادر کی صورت میں ہو, بردر سسٹر کی صورت میں ہو, یا ویسے کوئی ٹیچر ہو. ٹیچر کبھی بھی آگے نہیں بات پھیلاتا. ٹھیک ہے. جو سنسیئر ٹیچر ہوتا ہے,
جو ہمارے جس طرح کے فرینڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہیے، وہ پھیلاتے ہیں آگے بات. ہاؤ ڈو وی نو؟ تو یہی تو اصل مسئلہ ہے نا کہ ہمیں مطلب ہمارے پاس ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، ہمارے مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سنسیئر ہے کون نہیں ہے. تو یہ تو ایک بیسک سینس کی بات ہے نا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرسن ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، اس کے پریویس بیہیویئر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرسن ہمارے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں. اگر ہم نے کسی سے پہلے کسی معاملے پہ ایڈوائس لی اور بعد میں 3-4 دن کے بعد پتہ چلا کہ جو بات میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کی تھی وہ پوری کلاس میں پھیل گئی ہے، پورے جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں ان میں پھیل گئی ہے، اور وہ جو ایڈوائس اس نے مجھے دی تھی اس کا بھی مجھے فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے وہ پرسن سنسیئر نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ایک پرسن سے مشورہ لیا اور اس نے آپ کو قرآن اور سنت سے اس کا حل دیا اور آپ کو 100% شیورٹی ہے کہ وہ بات صرف اس کے اور آپ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کے مشورے پہ عمل کیا اور آپ اس چیز سے نکل گئے، تو یہ چیز ایک سنسیئر بندے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہیرا کہ جب بہت پریشان ہو، وہ پریشانی دور نہ ہو رہی ہو اتنی دور اور کوشش کے بعد بھی، تو اس ڈپریشن سے کیسے نکلا جائے؟ کیونکہ صبر کرتے کرتے بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ صبر نہیں ہوتا اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا. تو اتنا تو صبر کرنا ہوتا ہے کہ صبر کی بھی بس ہو جائے، یہی تو صبر ہوتا ہے. مطلب صبر میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش 100%، دعا 100%، پھر بھی وہ چیز نہیں کیٹر ہو رہی تو پھر بھی صبر، اور اگر پھر بھی وہ ایک چیز نہیں مل رہی تو پھر بھی صبر. صبر آپ نے کرنا ہوتا ہے اپنی آخری سانس تک. ٹھیک ہے. یہ صبر کا فلسفہ انتظار، یہی ہماری قوم کو سمجھ آ جائے نا تو انسان ہماری قوم سے یہ چیزیں نکل جائیں گی. یہ فلسفہ انتظار، فلسفہ صبر، یہی تو پیدا کرنا ہے اپنے اندر آخری سانس تک. اچھا نیکسٹ خزائمہ آپ کا کوشچن ہے کہ سینسٹیو ہو جانا، کہ سوئے ہوئے تو ہلکے سے شور سے اٹھ جانا پھر نیند ہی نہ آئے، تو اس میں ظاہری بات ہے کوئی فزیکل ہیلتھ کا ایشو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کیٹر کرنا چاہیے. اگر فزیکل ہیلتھ اوکے کروا لیے تو پھر اپنی اسپریچول ہیلتھ پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنی ڈیپ سلیپ پہ، اپنی یہ بریدنگ ایکسرسائزز اور میڈیٹیشن، مائنڈ فلنس، یہ چیزیں پریکٹس میں آئیں تو پھر انسان ان چیزوں سے نکل جاتا ہے. بہت ایزی، آپ صرف بریدنگ کو پریکٹس کرتے رہے نا ڈیلی، آپ کی نیند بڑی بہتر ہو جائے گی. اب ہماری میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہونے لگا. اس سے پہلے کہ یہ اینڈ ہو ہم میٹنگ اینڈ کر دیتے ہیں. اللہ حافظ. میں گروپ کی سیٹنگ اوپن کر دیتا ہوں. ابھی آپ سب گروپ میں ریویوز دے دیجیے گا کہ اس کورس سے آپ نے کیا کچھ سیکھا اور کتنے کا آپ کو فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملیں گے پھر اسی کورس کے انشاءاللہ نیکسٹ کسی بیچ میں سٹارٹ کریں گے.